بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں ہوں ناز بلوچ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو یہاں پہ جناب صبح کا ٹائم ہو چکا ہے۔ مطلب آج سنڈے ہے تو محمد کی چھٹی ہے، تو یہ مطلب سنڈے کی ولاگ ہے۔ میں اس کو آج اپلوڈ کروں گی۔ تو یہاں پہ سنڈے کا دن میں کس طرح مینیج کرتی ہوں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی، کیونکہ سنڈے کے دن بچے گھر پر ہوتے ہیں اور ہسبینڈ بھی گھر پر ہوتا ہے۔ تو میں سنڈے کے دن کس طرح مینیج کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں صبح اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں، یاسین شریف پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد سورہ رحمان پڑھتی ہوں، کیونکہ ان کو پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو ہر گھر میں جو منوسیت وغیرہ ہے وہ سارے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب پھر میں آتی ہوں کچن میں، اپنی کچن کو نیٹ اینڈ کلین کرتی ہوں۔ تو آج جو کہ ہے سنڈے کا دن ہمارے لیے تو بہت ہی اسپیشل ہوتا ہے۔ ایک تو فرائیڈے کے دن ہمارے لیے اسپیشل ہوتا ہے، ایک سنڈے کا دن اسپیشل ہوتا ہے، کیونکہ فرائیڈے کو یہی ہوتا ہے کہ اسپیشل ڈے فرائیڈے کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جیسے کہ عید ہو جاتی ہے، اور سنڈے کا دن ایسا ہوتا ہے کہ سنڈے کے دن بھی سب کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو سب گھر پر ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، تو میرا پورشن اوپر الگ سا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے کچن کاؤنٹر کو کلین اینڈ نیٹ کر لیا تھا، تو یہاں پہ پھر میں نے چولہے وغیرہ کو صاف کیا تھا، کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ میں لازمی اپنے کچن کاؤنٹر ٹاپ کو اور اپنے چولہے کو لازمی کلین اینڈ نیٹ کرتی ہوں۔ روز بیسک پہ تو عموماً ہر کوئی اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھتا ہے، لیکن آج جیسے کہ ہفتے میں ایک دفعہ میں لازمی صاف ستھرا رکھتی ہوں، ڈیپ کلین کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے برتنوں کی جگہ بھی چینج کی ہے، میں نے کہا سیٹنگ تھوڑا سا چینج کروں گی، بار بار یہ سیٹنگ دے کے بندہ بور ہو جاتا ہے، تو میں یہاں پہ سیٹنگ چینج کر رہی ہوں۔ پہلے یہ سارے سامان اس سائڈ پہ رکھے پڑے ہوئے تھے، تو ابھی میں نے ان کو کونے پہ رکھ دیا تھا۔ تو توا وغیرہ بھی میں نے سیٹنگ سے رکھ دیا، آپ لوگ چیک کر سکتے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں نے کہا سنڈے کا دن ہے، بار بار فریج کھولنا نہیں چاہیے، تو میں نے برف اس میں ڈال دیا، کولر میں پانی بھر کے برف ڈال دیا۔ میں نے کہا آسانی سے جو کہ ہے محمد کے ابو اور محمد یہاں سے بار بار پانی پئیں گے، کیونکہ جب یہ لوگ گھر پر ہوتے تو زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ میں تو اتنا پانی بھی نہیں پیتی ہوں، صبح کے ٹائم پہ 2 گلاس یا 3 گلاس پی لیتی ہوں، تو پھر میں کھانا کھاتی ہوں، اس کے بعد پھر میں پی لیتی ہوں، پھر میں پیتی بھی نہیں ہوں۔ تو اسی لیے مجھے بہت ویکنیس ہوتی ہے، تو چکر وغیرہ آ جاتے ہیں شاید پانی نہ پینے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جو کہ ہے جناب، میں پیاز لے کر آئی تھی، تو میں نے بولا کہ نئے پیاز یہاں پہ رکھوں گی، تو پرانے والے پیاز میں نکالوں گی۔ تو یہاں پہ میں نکال رہی تھی، تو ظاہر بات ہے ایک تو گرمی بہت ہوتی ہے، گرمیاں ابھی گرمیاں بہت ہیں، تو جیسے کہ میں نے اس کو ہٹا رہی تھی، کیونکہ میں یہیں پہ فکس کرنا چاہ رہی تھی اس کو دوبارہ، مگر میں نے جیسے ہٹایا تو چپکلی کا بچہ تھا، میں نے بولا میں مار دوں گی، لیکن پھر میں نے بولا نہیں، چھوٹا بچہ ہے، صحیح نہیں ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اس کی جگہ چینج کر دی، تو میں نے بولا اس کو میں یہاں پہ رکھوں گی، تو میں نے یہاں پہ سائڈ پہ لا کے رکھ دیا، کاؤنٹر ٹاپ پہ لا کے رکھ دیا۔ تو یہاں پہ میں نے گلاس وغیرہ سیٹ کیے تھے، تو یہ جو کہ ہے مجھے ابو نے دیا تھا، گلاس کے رکھنے والے، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، مجھے ابو نے دیا تھا، تو میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا۔ یہاں پہ میں اوک لے کر آئی تھی، شاید اس کو اوک کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی فائدار، بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تو جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کے لیے تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، ہم لوگ کے لیے بھی بیسٹ ہوتا ہے، کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہماری دیوار خراب نہ ہو، جو نیو گھر ہوتے ہیں، پرانے گھر بھی ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہماری دیوار خراب نہ ہو کیل وغیرہ لگانے سے، تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو یہ میں لے کر آئی ہوں سنڈے بازار سے، سنڈے بازار جہاں اللہ کی طرف لگتا ہے، وہاں پہ ہول سیل میں لے کر آئی ہوں، 100 روپے کے۔ دوسری جگہوں پہ میں نے پوچھا تھا تو وہاں پہ 200 روپے کے مل رہے تھے، تو یہ میں 100 روپے کے 3 لے کر آئی ہوں۔ تو ایک میں نے فریج کے اوپر لگایا تھا، تاکہ کی وغیرہ میں ٹانگوں اچھی طریقے سے صحیح سے پھر مسئلہ نہ بن جائے کہ یہاں ڈھونڈو وہاں ڈھونڈو، تو آنکھوں کے سامنے رہے گا، یہ بیسٹ ہے۔ تو یہاں پہ آج میں بنا رہی تھی، کیونکہ میں نے کچن کی نیٹ اینڈ کلیننگ کر لیا تھا پورا، کچن میں نے صاف ستھرا کر دیا، آرگنائز کر دیا تھا۔ تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، کہ میں نے بولا سنڈے والا دن ہے، تو میں نے محمد کے ابو کو بولا کچھ باہر سے منگوا کے کھاتے ہیں، تو بولتے ہیں نہیں، باہر کا کھانا مجھے پسند نہیں ہے،
کبھی کبھار تو صحیح ہوتا ہے لیکن ڈیلی بیسس پہ مطلب باہر کا کھانا صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب میں رات ہوتی تھی تو میں گرمی کی وجہ سے میں مطلب سالن نہیں بناتی ہوں، تو مجھے گرمی بہت لگتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے، جہاں مطلب میرا جو پوشن ہے وہاں پہ اوپن مطلب چھت ہے، تو یہاں پہ بہت دھوپ آتی ہے، تو میں گرمی کی وجہ سے مطلب کھانا بنا نہیں پاتی، کیونکہ چھاؤں نہیں ہے تو کچن کے سامنے دھوپ آتی ہے تو میرا دل مطلب گھبراتا ہے، تو مجھے مطلب پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں کھانا وغیرہ مطلب نہیں بناتی، تو میں مطلب باہر سے منگواتی ہوں، کبھی بریانی منگوا لیتی ہوں، کبھی کچھ منگوا لیتی ہوں، تو پھر میں نے بولا آج بھی کچھ نہ کچھ منگوا لیں گے، لیکن محمد کے ابو نے بولا نہیں، جو گھر میں موجود ہے اس سے مطلب کچھ نہ کچھ بنا کے ہمیں کھلا دو، تو میرا ذہن میں یہی آئیڈیا آ گیا کہ مطلب پیاز وغیرہ بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، تو میں پیاز مطلب کل لے کر آئی تھی، تو ٹماٹر بھی ہے، تو کیوں نہ میں ٹماٹر کی اور مطلب پیاز ٹماٹر کی چٹنی بنا لو۔ تو پھر میں نے پوچھا محمد کے ابو سے کہ میں نے بولا میں نے کہا پہلے پوچھ لوں، کیا پتہ پھر منع کر دے گا کہ نہیں یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یا یہ اس طرح مطلب بولتا رہتا ہے، تو میں نے بولا کہ میں بنا لوں پیاز کی مطلب اور پیاز اور ٹماٹر کی چٹنی، تو بولی بنا لو، تو میں نے بولا صحیح میں بناؤں گی۔ جب میں نے بنایا آپ لوگ یقین کرو اتنا زبردست، اتنا ٹیسٹ آیا اس میں زبردست، حالانکہ میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کے اندر، مطلب جیسے کہ مطلب میرے پاس چھوٹے پیاز تھے، تو میں نے چھوٹے پیاز مطلب 8 سے 10 مطلب میں نے چھوٹے پیاز لے لیے تھے، تو اس کے بعد مطلب 6 سے 8 ٹماٹر میں نے لیے ہیں اور ہری مرچیں میں نے لیے، تو میں نے ٹماٹر مطلب پیاز کو ہلکا سا مطلب گولڈن براؤن بھی نہیں کیا، ہلکا سا مطلب سافٹ کیا، اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر مسالے مطلب ڈالے، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، مرچوں کا پیسٹ ڈالا، تو اس میں پھر اس کے بعد جو کہ ہے خشک مسالے میں نے ایڈ کیا، تھوڑی سی مطلب لال مرچ، تو پھر مطلب تھوڑی سی ہلدی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا، اس کے بعد ایک اسپیشل جو مسالہ آتا ہے سالن مسالہ ریڈی میڈ، پہلے 10 روپے والا ساشے ملتا تھا، ابھی 20 روپے کا ساشے ہے، تو میں نے یہ اس کے اندر ایڈ کیا، آپ لوگ یقین جانو اتنا زبردست ٹیسٹ آیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ ٹماٹر کی چٹنی نہیں کھا رہے، ہم لوگ مطلب گوشت کے سالن کھا رہے، اتنا مزیدار اور زبردست ٹیسٹ اس میں آیا۔ پھر میں نے اس کے اندر مطلب جو کہ ہے لونگ بھی ایڈ کیا اور دارچینی بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا، اور جو کہ ہے گول کالی مرچ وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا، تو ماشاءاللہ تو اتنا زبردست سالن بن گیا تھا، پیاز اور ٹماٹر کی چٹنی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم پیاز اور ٹماٹر کی چٹنی کھا رہے تھے۔ تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا، مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا، اگر جو مطلب جن کو پسند نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مطلب بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی، تو آپ لوگ مطلب ایک ساشے لے لیں سالن، مطلب جو مکس مسالہ ہوتا ہے جس کی مطلب بولتے ہیں سالن مسالہ، وہ کوئی سا بھی چیز میں مطلب ایڈ ہوتا ہے، تو آپ لوگ لے کے اس میں ایڈ کیجئے گا اور ٹیسٹ مطلب کھا کے بتائیے گا پھر کیسا ہے، کامنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو اینڈ میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا، اس کو مطلب ڈیکوریٹ کیا، کیونکہ دھنیا کے بغیر تو مجھے پتہ نہیں کیوں ادھورا لگتا ہے سالن وغیرہ میں بناتی ہوں، جب تک میں دھنیا اس کے اوپر مطلب گارنشنگ کے لیے نہیں رکھوں گی مجھے اچھا نہیں لگتا، ایسے پیکی لگتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے مطلب میرے جو کہ ہے سالن ڈن ہو چکے تھے، تو میں نے جلدی میں نے بولا کہ میں روٹی بناؤں، یہاں پہ مطلب دوپہر کا سالن ہے، دوپہر کا ٹائم ہو چکا ہے، تو میں نے یہاں پہ سالن مطلب ریڈی کر کے رکھ دیے تھے، تو محمد بھی میرے ارد گرد گھوم رہا تھا، کبھی مطلب جالی لے رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، تو اس نے جالی اٹھا دیا تو وہ بیٹھ گیا تھا، تو جالی ٹوٹ گیا، میں نے اس کو تپڑ مارا، بولتے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے لیکن بچے تو ضد کرتے ہیں نا، تو پھر غصہ آ جاتا ہے، تو میں نے اس کو تپڑ مارا، پھر وہ چلا گیا روتے ہوئے اپنے مطلب ابو کی طرف، تو ابو اس کے مطلب روم میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ابو نے مجھے وہیں سے آواز دی، تو آپ نے کیوں مارا؟ میں نے کہا آپ اس سے پوچھے تو صحیح، تو ایک بچوں کی یہی بھی عادت مطلب اچھی نہیں ہوتی کہ مطلب ماں باپ کو لڑواتے ہیں، تو میرا بیٹا ایسا ہے مطلب جب ابو نہیں ہوتا اس کے تو مطلب یہ میرا ہے، جب اس کا مطلب ابو گھر پر ہوتا ہے تو مطلب یہ مجھے ایسے اگنور کرتا ہے جس سے میں اس کی ماں نہیں ہوں، تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، میں بولتی ہے کہ مطلب یہ مطلب جب اس کے ابو نہیں ہوتا تو یہ میرے سے مطلب میرے بغیر نہیں ہوتا، تو میں ہر جگہ پہ جاتی ہوں، میں کچن میں جاتی ہوں کھانا بنانے کے تو وہاں آ جاتا ہے، تو میں واش روم میں جاتی ہوں وہاں آ کے کھڑے ہو جاتا ہے، میں برتن وغیرہ دھوتی ہوں، میں جہاں مطلب جاتی ہوں میرے پیچھے آ جاتا ہے، جب مطلب اس کے ابو جب گھر پہ ہوتے ہیں تو مجھے یہ پوچھتا نہیں ہے، تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جب اب آپ کے مطلب ابو گھر پہ ہوتے ہیں آپ مجھے پوچھتے نہیں ہو آپ،
تو خیر بہرحال بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کی بات کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، لیکن میں تو لیتی رہتی ہوں، تو چھوڑو اس بات کو۔ پھر یہاں پہ جو کہ میں نے روٹی مطلب میں بنا رہی ہوں، تو میں مطلب بہت کم روٹی بناتی ہوں، تو بقایا مطلب میں آٹا رکھتی ہوں، تو شام کو میں روٹی بناتی ہوں گرما گرم۔ تو ابھی بھی میں گرما گرم مطلب روٹی بنا رہی ہوں، تو محمد کے ابو نے بولا گرما گرم روٹی بنا کے ہمیں دے دو کھانا۔ میں نے بولا صحیح ہے، کیونکہ شوہر کا حکم تو ماننا چاہیے۔ شوہر جب گھر پہ نہیں ہوتا تو اپنے مطلب میں تو اپنے اس میں مطلب کھانا وغیرہ بناتی ہوں، جب دل چاہتا ہے تو مطلب دوپہر کو بنا لیتی ہوں، جب دل نہیں چاہتا تو نہیں بناتی، باہر سے منگوا کے کھا لیتے ہیں۔ تو ابھی ویسے بھی گرمیاں بہت ہو رہی ہیں، میرے سے مطلب روٹی پکایا نہیں جاتا، تو اس لیے مطلب میں باہر سے کچھ نہ کچھ منگا کے میں اور میرا بیٹا مطلب کھاتے تھے۔ اب آج سنڈے کا دن تھا، میں نے بولا نہیں، آپ کو ہر حالت میں مطلب روٹی بنانی ہے، تو سالن بھی آپ کو بنانی پڑے گی۔ تو سالن تو میرا مطلب بن چکا تھا، تو مزیدار سالن بنا تھا مطلب، تو آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کو بولتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا جناب روٹی بھی بن چکا تھا، سالن بھی بن چکا تھا، ہم لوگوں نے روٹی وغیرہ کھا لیے تھے۔ تو یہاں پہ محمد کے یونیفارم میں دھونے کے لیے، تو میں نے بولا میں ان کو دھوؤں گی، تو پھر مطلب جیسے کہ یہ سنڈے والی بلاگ ہے، تو میں نے کہا میں بھول گئی تھی محمد کے کپڑے، میں نے یونیفارم مطلب جو کہ مطلب ہفتہ اور اتوار کو چھٹی تھا، تو میں نے اس کے کپڑے پتہ نہیں کہاں رکھ دیے تھے، رکھ کر بھول گئی تھی، میں سمجھی کہ میں نے دھو لیے تھے۔ شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس کے کپڑے نہیں دھوئے، تو میں نے جلدی جلدی میں اس کو بھگو کے مطلب رکھ دیے تھے۔ پھر میں نے سب اپنا پورا کام مطلب نپٹا کے پھر میں نے اس کو واش کر کے مطلب ٹانگ دیے ہیں۔ تو یہاں پہ فائنلی میں مطلب ریڈی ہو چکی ہوں، بس میں نے مطلب کپڑے وپڑے مطلب چینج کیے۔ تو یہاں پہ مطلب پہلے بولتے ہیں نا، پہلے میں نوکرانی تھی، نوکرانی سے مہارانی بن گئی، تو میں نے وہ کپڑے وغیرہ چینج کر لیے تھے، تو میں نے یہ والا کپڑا سوٹ پہنا، یہ بہت پرانا سوٹ ہے میرا۔